وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين تر جانے نے سب رنگ رنگیلے تے پر نام سونے دا رہنا تر جانے نے سب رنگ رنگیلے تے پر نام سونے دا رہنا دم دم نال محمد بخشا اللہ اللہ کہنا دم دم نال محمد بخشا اللہ اللہ کہنا بڑے بڑے شہزور ہزاراں اس دنیا اندر آئے جد ملیا پیغام مولا دا تے بستر جھاڑ اٹھائے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین میرے واجب الاحترام معزز مکرم عزت مآب حضرت مولانا غلام محمد بادی صاحب ان کی سرپرستی میں اور زیر صدارت حضرت قبلہ قاری محمد بنیا مین چشتی صاحب تنظیم ائمۃ المساجد جماعت اہل سنت غلامان سگے حسینیہ ملاد کمیٹی لیا شہر غلامان سگے حسنینیہ ماشاءاللہ غلامان سگے حسنینیہ ملاد کمیٹی لیا شہر اور ان کے زیر اہتمام اور میزبانی کا شرف محترم محمد طفیل صاحب محمد جمیل صاحب محترم اظہر اقبال صاحب محمد خلیل صاحب محمد شبیر محمد اقبال صاحب اور محمد ساجد صاحب میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور تنظیم ائمۃ المساجد غلامان سگے حسنینیہ ملاد کمیٹی کے زیر اہتمام اور خصوصاً نعت و شاعر مخلص انسان حضرت محترم محمد صدیق پرہاروی صاحب آپ کی کوششوں سے اور کاوشوں سے یہ پیارا پروگرام سالانہ محفل میلاد رسول و تحفظ عقیدہ اہل سنت سیمینار اور اس مبارک
بسلسلہ حضرت پیر سید السادات پیر طریقت محمد خورشید احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محترم حاجی محمد مٹھو رحمۃ اللہ علیہ، استاد الحفاظ فخر القرآ قاری حافظ محمد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے سلسلے اکٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ان تمام ہستیوں کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اب جتنے دوست احباب تشریف لے آئے ہیں، محترم ظفر احمد خان بریانوی صاحب، شاہد ظفر بریانوی صاحب، محمد صدیق انصاری صاحب، غلام فرید تہیر صاحب، عاشق حسین صاحب، جوید میڈیکل سٹور، المکہ ٹی اینڈ ملک شاپ، امام الدین محمد شریف، جتنے دوست خصوصاً محمد جمشید اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہاں جی ماشاءاللہ، تو مہمان خصوصی ہیں، ان کا وہ تعاون ہوتا ہے۔ اور قبلہ قاری غلام یاسین نقشبندی صاحب تشریف لے آئے، خوش آمدید کہتے ہیں، جماعت اہل سنت کے بڑے مایہ ناز عالم دین اور قاری صاحب ہیں، اللہ پاک ان کو خضری عمر عطا فرمائے۔ قبلہ پیر سید پیر طریقت سید ذیشان حیدر شاہ صاحب میرے ساتھ تشریف لے آئے، آل رسول ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ تادیر ہم سب پہ قائم و دائم فرمائے۔ اور یہ پاک مبارک محفل میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اور جملہ مسلمانوں کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ حضرین محترم، ہمارا اللہ پاک جل جلالہ ہمارا خالق و مالک ہے، اور ہم جتنا اس سونے رب کا شکر ادا کریں کم ہے، تھوڑا ہے، کہ اس عظیم ذات نے ہمیں عظیم رسول عطا فرما دیا ہے، بے شک، اور اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ایمان والوں کو اپنا محبوب عطا فرمائے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور حضرین محترم، ایسا محبوب عطا فرمایا ہے، ایسا محبوب کہ جن کی عمر کی قسم بھی اللہ پاک نے اٹھائی ہے، ایسا محبوب عطا فرمایا ہے کہ جن کے چہرے مبارک کی قسم بھی اللہ پاک نے اٹھائی ہے۔ بے شک حضرت، بے شک۔ اور حاضرین محترم، حضور تو حضور کی شان تو بہت اعلیٰ، حضور تو سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضور کے وہ جانثار وفادار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جن مقدس سواریوں پہ سوار ہوتے تھے، اور گھوڑوں کے سموں کے ساتھ جو مٹی لگ جاتی تھی، اس مٹی کی شان بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اور ان کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ کہہ سبحان اللہ۔ وہ حضرین محترم، میں زیادہ کوئی طویل تقریر نہیں کروں گا، بس ایک دو آیات قرآن مجید کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم شان سن لیں اور ہمارے ایمان اور تازہ ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ہم سب پہ مزید اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں۔ قرآن مجید کو اگر آپ محبت کی نگاہ سے پڑھیں، عشق و محبت کی نگاہ سے، نفرت کا چشمہ، نفرت کی عینک اتار کر اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ سارا قرآن، یہ پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت نظر ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یہ سورت ماشاءاللہ حضرت علامہ غلام محمد صلی اللہ آپ کو خضری عمر عطا فرمائے، سورت اخلاص ہے نا، اخلاص سبحان اللہ۔ قرآن مجید ہم سب کو یہ پڑھنی چاہیے، ہر ایک کو آتی ہے۔ قرآن تو چلو حافظ قاری قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، سورت اخلاص تو سب کو یاد ہے، جو 3 بار پڑھتا ہے سرکار نے فرمایا پورا قرآن مجید پڑھنے کا، ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اور
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کے لیے جہنت میں ایک محل تیار فرمائے گا، جنت میں اسے ایک محل مل جائے گا۔ اور جو 20 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں گے، ہم اللہ پاک کے ذکر کو ٹائم نہیں دیتے، ہم اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی یہی علامات ہیں کہ بس ہم عشق کے صرف دعوے نہیں کرتے رہیں گے، ہم بس عاشق رسول ہیں، نہ نماز پڑھیں نہ قرآن پڑھیں نہ اللہ کا ذکر کریں۔ تو حضرت محترم ہمارے گھروں میں برکتیں تب آئیں گی اور پریشانیاں اس وقت ختم ہو جائیں گی جب ہم اپنے گھروں میں اللہ پاک کا ذکر کریں گے اور حضور پہ درود پڑھیں گے اور سرکار کی نعتیں پڑھیں گے۔